السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد فاروق خان. میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قبیلہ جہم والوں نے زمزم کا کنواں جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ اس زمزم کے کنویں کو کس نے تلاش کیا تھا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ عبد المطلب نے اپنے کس بیٹے کے نام جو ہے وہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا تھا. تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک یہودی عورت تھی جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا، اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کا یہ خواہش ظاہر کیوں کی. یہ آج کے میرے سوالات ہیں. اگر آپ حضرات کو ان کے بارے میں ان کے جوابات معلوم ہیں تو کمنٹ سیشن کے اندر آپ اس کے جوابات دینے ہیں. ہم عوام سے پبلک سے پوچھتے ہیں کہ عوام اس کے بارے میں کیا جانتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے سر آپ کا؟ مہتاب علی. مہتاب علی صاحب. محمد عامر. بھائی عامر صاحب. عرفان نام ہے میرا. بھائی عرفان صاحب. اسلام کے بارے میں آپ سے 4 باتیں پوچھنی تو آپ کی اجازت ہے بھائی؟ جی کیوں نہیں پوچھو. کیوں نہیں سر؟ ہاں. پہلا سوال یہ ہے کہ قبیلہ جرہم نے جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے زمزم کا کنواں ختم کر دیا تھا، تو بعد میں زمزم کا کنواں کس نے تلاش کیا تھا؟ زمزم کا جو کنواں ہے بیسیکلی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پشت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو کیا کہتے ہیں پاؤں کی ایڑیاں. وہ اس کا جب جنم ہو رہا تھا تو اس کی جو پاؤں کی ایڑیاں تھی اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ نکلنے سے پانی کا جو ہے نا جنم نہیں، جنم کی بات ہے. وہ پیدا ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پھر وہ وہاں چھوڑ کے آئے. ٹھیک ہے، تو بعد میں جب ان کو پیاس لگی تو کھانے پینے کچھ نہیں تھا، اپنی ایڑیاں جو زمین پر رگڑی تو وہاں سے وہ کنواں نکلا. لیکن بعد میں ایک قبیلہ جرہم نے اس کو ختم کر دیا تھا. دوبارہ کیسے وہ نمودار ہوا؟ یہ میرے لیے میں نہیں پتہ نہیں. سوچو ذرا. ہمارے نبی نے ہمارا نبی نے ان کے آنے سے پہلے نہیں پتا. یہ تو مجھے نہیں. حضرت عبد المطلب نے تلاش کیا تھا. ان کے خواب میں غالباً حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے. انہوں نے کہا بھائی کنواں تلاش کرو. تو انہوں نے کہا یہ کون سا کنواں میں نے تلاش کرنا ہے؟ تو لکھا علماء کرام نے کہ پہلے دن بھی آیا، دوسرے دن، پھر تیسرے دن دوبارہ آئے. پھر جبریل علیہ السلام کو خواب کے اندر دکھایا کہ اس جگہ آپ نے کھودنا ہے. جب ان کو کھودا وہاں سے زمزم کنواں نکلا. حضرت عبد المطلب نے اپنے کس بیٹے پر 100 اونٹوں کو ذبح کیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام. نہیں یہ بھی نہیں پتا یار، یہ بھی نہیں پتا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کے والد محترم ہے نا جی، ٹھیک ہے، تو جب زمزم کا کنواں تلاش کر رہے تھے نا تو انہوں نے یہ نیت کی یا اللہ سے وعدہ کیا اللہ پاک مجھے 10 بیٹے دے، ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا. جب 10 بیٹے پورے ہو گئے تو قرہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا. جب ان کا نام نکلا تو بہنوں نے شروع کرنا شروع کر دیا بھائی ہم اس کو ذبح نہیں ہونے دیں گے. پھر 10 اونٹ اور قرہ، پھر 20 اونٹ، پھر قرہ ڈالتے گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلتا گیا. ٹھیک ہے، آپ کے علم آ گیا. ہاں علم ہے. ٹھیک ہے، پھر جب وہ 100 اونٹ پورے ہوئے نا جی، پھر قرہ اونٹوں کا نام نکلا تھا. حضرت عبد المطلب نے حضرت عبد المطلب نے نہیں کیا تھا. جو میرے علم میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جس نے اپنے جو اس کا بیٹا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں قربانی کی خاطر اللہ نے جب اس کو خواب میں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن عبد المطلب نے اپنے ایک بیٹے کے نام پر 100 اونٹوں کو ذبح کیا تھا. یہ میرے جو ہے نا وہ ہمارے نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے نام پر 100 اونٹوں کو ذبح کیا تھا. ٹھیک ہے. نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ نماز میں ساری نمازوں کی سارے نماز میں کتنے فرض ہیں؟ 2 4 4 8 70. 70 فرض ہیں. نہیں 2 4 4 10 10 تے 4 14 14 تے 3 17. زبردست. 17 فرائض ہیں ٹوٹل نمازوں میں. ہاں ماشاء اللہ. دعا قنوت کس نماز میں پڑھتے ہیں ہم؟ دعائے قنوت ہر نماز میں پڑھتے ہیں. دعا قنوت فجر میں پڑھتے ہیں، ظہر میں پڑھتے ہیں دعا قنوت؟ نہیں. تو کون سی نماز میں دعا قنوت پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت کون سی؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. ظہر میں؟ جی ظہر میں؟ ظہر میں تو نہیں. عصر میں؟ فجر؟ مغرب؟ عشاء؟ عشاء میں
जब वितर पढ़ता है ना तो 3 वितर जब पढ़ता है तो वितरों के अंदर दुआ के लफ्ज़ पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक। आप कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं रोजाना? मैं 3 पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कौन कौन सी? फजर और असर और मगरिब। कितनी फ़र्ज हैं? फर्ज 4 नहीं, कुल नमाज फ़र्ज कितनी है? 5। आप 3 क्यों पढ़ते हैं? ऐसे दोपहर और ईशा में सुस्ती पड़ जाती तो अल्लाह पाक की नियमत खा रहे हैं ना, है। बेशक। तो अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। कहते हैं जिसका खाइए उसी के गाइए। आए किसी का काम करता ना, इसकी हम पूरी इसके अहकामात उस पर नहीं चलेंगे, वो दुकान से काम से निकाल देता वो बेशक। वो कहता निकलो भैया आप मेरा काम पूरा नहीं कर रहे, हाँ, नमाज के अलावा तो कोई काम आसान नहीं होता। ठीक है। अल्लाह पाक एकदम नियमतें दी हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, आंखें हैं, देख रहे हैं, जुबान है, बोल रहे हैं, ये अल्लाह की नियमत है ना जी। तो अल्लाह के सामने झुकना चाहिए ना। क्यों नहीं? तो आज से नियत करो इंशाल्लाह 5 वक्त नमाज, ठीक है। इंशाल्लाह नियत तो करते हैं, फिर भी देखो शैतान काम पे बंदा मसरूफ हो जाता है, इस वजह से। काम जरूरी नहीं, नमाज जरूरी है। नमाज तो सबसे पहले है, वो तो मुझे पता है। तो कोशिश किया करो, पढ़ा भी करो। इंशाल्लाह। हम जो कलमा पढ़ते हैं उस कलमे में कितनी बातें फर्ज हैं? कलमे में फ़र्ज़, पहली बात तो कलमे में ये बता रहा है कि अल्लाह है, कि उसके साथ कोई इबादत के लायक नहीं, और जो हमारा नबी है वो जो है खुदा का रसूल है। कलमे में फर्ज कितनी है? कलमे का तर्जुमा हो गया ना। अच्छा, तो इसी जो है ना हिसाब से मुझे कोई बात नहीं, कलमे में 5 बातें फर्ज हैं। कलमा पढ़ना फर्ज है, उसको दूसरा ये कि सही अल्फाज से पढ़ना फर्ज है, तीसरा उसका तर्जुमा जानना फर्ज है, चौथा उस कलमे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना फर्ज है, और 5वां ये है कि उसको आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाना फर्ज है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।